حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور معزز خواتین، تمام طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اسلام جیسی اور توحید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گھر کے سدھار یا گھر کی اصلاح کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی میں سے گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو نعمت کے طور پر قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہائش بنا دیا ہے، رہنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ یعنی انسان اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، گھر کے اندر آرام کرتا ہے، راحت کی سانس لیتا ہے، کاروبار کرنے کے لیے باہر جاتا ہے، تجارت اور جاب کے لیے باہر جاتا ہے، روزی حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، لیکن پھر وہ گھر کے اندر آ کر کے راحت کی سانس لیتا ہے، چین کی سانس لیتا ہے، اور گھر کے اندر وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھروں کو رہائش بنایا ہے اور سکون کی جگہ بنایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس رہنے کے لیے زمین نہیں ہے، جو اسٹیشن پر اور فٹ پاتھ پر سونے کے لیے اور رہنے کے لیے مجبور ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے ہمارے بھائی، فلسطین کی مائیں اور بہنیں جو اسرائیلیوں کے آج ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کی بستیاں اور ان کے مکانات ویران کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، کھنڈرات میں آج تبدیل کر دیے گئے۔ گھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں سے پوچھو جو آج کیمپوں کے اندر، جو آج خیموں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان مسلمان بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی، اللہ ان کے جانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انڈیا کا یہ علاقہ، یہ صوبہ جس کو بہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سیلاب جب آتا ہے تو بہار کے مختلف علاقوں میں بھی سیلاب آتا ہے، بہت سارے مکانات بہہ جاتے ہیں، بہت سارے مکانات برباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پنجاب کے اندر، جموں کشمیر کے اندر اور ملک کے مختلف حصوں میں، ملک کے مختلف علاقوں میں جو سیلاب آیا ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی دکانیں بہہ گئی ہیں، کئی لوگوں کے گھر بھی بہہ گئے ہیں، کئی لوگوں کے مکانات بھی برباد ہو گئے ہیں۔ آج ان کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ان کے پاس آج رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو کہ گھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ گھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے تو گھر کے سرپرست کی
اور گھر کا جو نگران ہے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہے، گھر کا جو نگران ہے، وہ اپنے گھر والوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرے، ان کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، صحیح تعلیم و تربیت کرے، ان کا خیال رکھے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ گھر کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائیو، گھر کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے، گھر کے نگران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، گھر والوں کو ہر طرح کی برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے، ورنہ آج دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو برائیوں سے نہیں روکا، بے حیائیوں سے نہیں روکا، گناہوں سے نہیں روکا، تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین گھر کے سرپرستوں سے، گھر کے ذمہ داروں سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے، فالامام راع وہو مسئول عن رعیتی، حاکم وقت ذمہ دار ہے، بادشاہ وقت ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتی، آدمی اپنے گھر والوں کا، آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اللہ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ والخادم راع فی مال سیدہ وہو مسئول عن رعیتہ، جو خادم ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے، ذمہ دار ہے، اللہ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی اللہ کے یہاں بچنے والا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو بے حیائیوں سے پاک کریں، ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی بھائیوں، گھروں کی اصلاح کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اور ہمارے گھروں میں توحید اور اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک زندگی میں توحید نہیں ہوگی میرے بھائیوں، کوئی بھی بندہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں جب تک توحید نہیں ہے تب تک کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، ہم اپنے مالک کو پہچانیں، جو ہم سب کا رب ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، جو ہمیں موت دینے والا ہے، جو ہمیں روزی دینے والا ہے، جو ہمیں اولاد دینے والا ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ظاہر سی بات ہے تمام طرح کی جو عبادتیں ہوں گی وہ اسی رب کے لیے ہوں گی، وہ اسی اللہ کے لیے ہوں گی۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی پیر، کسی ولی اور کسی بزرگ کی درگاہ پر جاتا ہے، مزار پر جاتا ہے، اس
اس کی قبروں پر جاتا ہے اور وہاں پر سجدہ کرتا ہے، وہاں پر رکوع کرتا ہے، وہاں پر دعائیں کرتا ہے، ان سے امیدیں لگاتا ہے، ان سے بیٹا بیٹی مانگ رہا ہے، ان سے روزی مانگ رہا ہے، مصیبت دور کرنے کے لیے ان کو پکار رہا ہے، تو میرے بھائیو یہ شرک ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ ایسا جرم ہے، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، شرک کرنے والا، اس پر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہماری زندگی میں اتباع سنت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دین کا جو بھی عمل ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی نیکی ہے، اگر ہماری وہ نیکی، ہمارا وہ عمل سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے تو اس کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عمل ضائع ہو جائے گا، وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ رسول کی اطاعت کی خلاف ورزی کر کے، رسول کی بات کا انکار کر کے، رسول کی بات نہ مان کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ ہمارا جو بھی عمل، ہماری جو بھی نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں ضائع ہو جانے والی ہے، برباد ہو جانے والی ہے۔ اس لیے سنت کا ہونا ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں آج گھروں کی حالت کیا ہے، مسلم گھرانوں کی حالت کیا ہے کہ لوگ اسلام کا جو ایک عظیم رکن نماز ہے، اس نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہیں۔ نماز جو دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، میرے بھائیوں آج اس رکن کی ادائیگی بھی مسلمانوں سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ میرے بھائیوں آج مسلم گھروں کے جو سرپرست ہیں، مسلم گھروں کے آج جو ذمہ دار ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خطبہ نمازی بنے ہوئے ہیں۔ گھروں کے جو سرپرست ہیں، گھروں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ آج وہ خود مسجدوں سے دور ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ آج وہ خود نماز سے دور ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آج خود نماز کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اولاد کہاں سے نمازی بنے گی؟ بچوں کو کس طرح سے وہ نماز کا حکم دیں گے؟ میرے اسلامی بھائیوں آؤ قرآن کریم کو پڑھو، آؤ قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن بتا رہا ہے گھر کے سرپرست کو کیسے ہونا چاہیے، گھر کے ذمہ دار کو کیسے ہونا چاہیے، گھر کا جو نگران ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی آپ نماز کی پابندی کریے۔ میرے بھائیوں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے کر کے دنیا کے تمام سرپرستوں کو یہ میسج دیا ہے، دنیا کے تمام گھر کے ذمہ داروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے گھر کے ذمہ داروں تم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہو، تم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہو، تم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی نصیحت کرتے رہو۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم میں سے گھر کے کتنے سرپرست ایسے ہیں جو اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا تم نے نماز کو ادا کر لیا؟ بیٹی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا تم نے نماز کی ادائیگی کر لی؟ بیوی کسی کی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ اپنی بیوی سے سوال کرے کہ کیا آپ نے نماز کی ادائیگی کر لی
چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو آج اس بات کی تلقین کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو نماز کی نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، قرآن نے ان کی ایک بہترین خوبی کو بیان کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام وہ تھے جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، جو اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے گھر کے سرپرست ہیں جو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں کے اندر بچوں کو نماز کی تلقین کرنے کا، نماز کی نصیحت کرنے کا مزاج آج ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے۔ بچوں کو جب شروع سے نماز کی تلقین نہیں کی جائے گی، نماز کی مشق نہیں کرائی جائے گی، بچوں کو اگر بچپن سے ہی نماز کے لیے نہیں کہا جائے گا تو میرے بھائیوں، یہ بچے بڑے ہو کر کے بھی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج لاڈ پیار بچوں سے بہت کیا جاتا ہے، اور لاڈ پیار کی حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ بچے صبح میں جو ہے سوتے ہیں فجر کی نماز میں، لیکن بچوں کو بیدار نہیں کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ بچے 10 سال کے ہو گئے، بچے 15 سال کے ہو گئے، بچے 20 سال کے ہو گئے، لیکن ماں باپ لاڈ اور پیار کے نام پر کہتے ہیں کہ بچے کی عمر ابھی کھیلنے کودنے کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالت ہے آج ہمارے سماج کی، یہ حالت ہے آج ہمارے معاشرے کی۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھیے، نبی نے تو یہاں تک کہا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے، نماز میں سستی اور غفلت کرے، تو بچوں کو مار کر کے نماز کی پابندی کراؤ، مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ گھر کے لوگ بے نمازی ہیں، گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میرے بھائیو، سوچئے، ہر گھر کی کہانی کیا ہے، ہر گھر کی حقیقت کیا ہے، ہر گھر کی حالت کیا ہے۔ گھر کے سرپرستوں نے یاد رکھیے، گھر کے ذمہ داروں نے اگر آج اس جانب توجہ نہیں دی تو اللہ کی قسم یاد رکھیے، ہم اور آپ اپنے بچوں سے محبت نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں، بچوں کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنائیں گے، اگر آج ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے ان کو نہیں کہیں گے، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارا اور ہماری نسلوں کا، ہماری اولاد کا انجام پھر اچھا ہونے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود نماز کی پابندی کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بال بچوں کو اور گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، گھر اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ گھر جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آج ان گھروں کو خوبصورت بنانے کی ہم نے صرف فکر کی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو خوبصورت تو بنایا ہے، مگر ہمارے گھر کا ماحول بھی خوبصورت ہو، ہمارے اخلاق بھی اچھے اور خوبصورت ہو، ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہو، ہم نے آج اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ آج ہمارے گھروں کی فرش خوبصورت ہے، آج ہمارے گھروں کی دیواریں خوبصورت ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں سنن و نوافل کی پابندی آج نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اچھی لائٹوں کا انتظام ہے، آج ہمارے گھروں میں اچھی روشنیوں کا انتظام ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کا نور نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کی روشنی نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں نحوستیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں اداسیاں ہیں، آج ہمارے گھروں میں گھبراہٹیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں،
آج ہمارے گھروں میں چین اور سکون نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو کہ جس گھر کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جائے گا، جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، پھر وہ گھر گھر نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ گھر شیطان کا اڈا بن جاتا ہے، وہ گھر شیطان کا ڈیرا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، دونوں کی مثال زندہ کی طرح ہے اور مردے کی طرح ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ زندوں کی طرح ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مردوں کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گھر والوں کو نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو، نوجوانوں کو، عمر دراز لوگوں کو، اللہ تو سب کو مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو سب کو نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو تو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔